السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے کہ اللہ ہرگز اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ مبارک ہو، جہنم سے بچ گیا وہ بندہ۔ کون؟ جس نے یتیم پر رحم کیا، اس سے نرمی سے بولا اور اس کی یتیم ہونے پہ بیچارگی پر ترس کھایا۔ اللہ اس کو ہرگز جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، جو یتیم کی زمین کھا گیا، جو یتیم کی جائیداد کھا گیا، جو یتیم کے ورثے میں آنے والا سونا کھا گیا، جو یتیم کو ملنے والے مال کو اپنی جیب میں دبا کے بیٹھ گیا، یتیم کے سرمایے سے فائدہ اٹھاتا رہا اور یتیم کے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو اپنے پاس دبا کے رکھ لیا اور اس کا انڈا کھاتا رہا، اور عرصہ دراز کے بعد جب مرغی بوڑھی ہو گئی تو یتیم کے حوالے کر دیا۔ مطلب رینٹ کی دکان تھی، کوئی چلتا کاروبار تھا، کوئی زمین تھی فصل دینے والی، کوئی گاڑی تھی جو آپ کی کرائے پہ چلا کرتی تھی، آدمی کا انتقال ہوا، اولاد کے ورثے میں آئی، ایک بھائی نے سارا مال مستقل کھایا عرصے دراز تک، اور جب چیز بوڑھی ہو گئی، وقت کافی گزر گیا، تو بے دلی کے ساتھ باقی ساتھیوں کو حصہ دے دیا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ اپنے انجام سے ڈرے جس کے ساتھ رحم پہ اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اللہ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل کرے گا، تو اس کے اوپر ظلم کرنے پہ کتنی بڑی وعید ہوگی۔ میرے بھائیوں، عقل کو ہاتھ مارو، اپنے دل میں درد پیدا کرو، خدا کے واسطے جہنم کا ایندھن خود کو نہ بناؤ۔ جیسے ہی آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں یتیم کا مال تلف کرتے ہوئے، یتیم کا مال ضائع کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیں، ان لوگوں کو کہو خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ کرو ورنہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، روزہ ٹوٹتا ہے، ہم لوگ پانی کا قطرہ حلق سے اتارنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ اگر ہمارے حلق سے اتر گیا اللہ کی عبادت میں خلل آ جائے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم وضو کرتے ہوئے کلی میں احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس حلق سے وہ حرام مال جو یتیم کا ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے ظلمن، اس لقمے سے افطاری کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا، حلال پانی پیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، حرام لقمہ کھاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ خدا کا خوف ہم سب پر واجب ہے، خدا کا خوف ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہمیں انسانوں کے حقوق کے اندر معافی نہیں ہے جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے۔ خدا را اللہ سے ڈرو، خدا را اللہ سے ڈرو، خدا را اللہ سے ڈرو، اور انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں جتنی زیادہ رغبت اور جلدی کر سکو کرو۔ کسی کا حق کھا کر کبھی بھی کوئی شخص خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اگر اپنی زندگی کے اندر خوشی لانی ہے، اپنی موت کو سکون والا بنانا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کے اندر آپ کو راحت، چین اور سکون چاہیے، تو اللہ کے واسطے دنیا میں یتیم کے مال پر ہاتھ ڈالنے سے بچتے رہو۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو حلال کھانے والا اور حرام سے بچنے والا بنائے، ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر دین لانے کی توفیق دے، اور دین کو سیکھ کر سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔